سوال ہے کہ اگر کوئی شخص کسی گستاخ رسول کو قتل کر دے تو شریعت مطہرہ کی روشنی میں اس قتل کرنے والے کے لیے کیا سزا ہے؟ دیکھیں، گستاخ رسول کی اپنی سزا وہ تو یہی ہے کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے، اس کی اور کوئی سزا ہے ہی نہیں۔ گستاخ رسول اگر آب زمزم سے نہا کے بھی کعبۃ اللہ کے غلاف کو میں چھپ کر بھی اور رو رو کر گڑ گڑا کر بھی توبہ کر لے تو بھی اس کی سزا یہی ہے کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ گستاخ رسول کی توبہ عند الناس مقبول نہیں ہے۔ عند الناس اور عند اللہ کے معاملات الگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ عند اللہ اگر اس کی توبہ قبول ہو جائے تو اس کا ہمیں علم نہیں ہے، عند اللہ تو اس کو توبہ کرنی ہی چاہیے، اور اس کی توبہ کا معیار بھی یہی ہے کہ اگر کوئی شخص گستاخی ایسی کر دے کہ جو گستاخی رسول کے زمرے میں آتی ہے تو اس کی توبہ کا معیار یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس سزا کے لیے پیش کر دے۔ اس کی توبہ کا معیار ہی یہی ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی جان کو اب پیش کر دے اسلامی حاکم کے سامنے کہ مجھے قتل کر دیا جائے، مجھ سے یہ گناہ سرزد، یہ گناہ عظیم سرزد۔ اسلام نے خود جو ہے حکم ارشاد فرمایا اپنی بارگاہ میں گستاخی کرنے والوں کے قتل کا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ کون کھڑا ہوگا کہ کعب ابن اشرف کو قتل کر دے، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی تھی، تو اس کے لیے محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے انہیں جا کے قتل کیا۔ اب یہ تو ہوئی قانونی سزا۔ اسی طرح کی ایک اور مثال بھی ملتی ہے، بخاری شریف ہی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو رافع نامی ایک یہودی کی جانب جو گستاخ تھا قتل کرنے کے لیے کچھ انصاری صحابہ کو بھیجا تھا، اور ان کا امیر عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، وہ اس لیے کہ ابو رافع جو یہودی تھا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا دیا کرتا تھا، یعنی آپ کو سب و شتم اور آپ کی شان کے خلاف باتیں کیا کرتا تھا، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گستاخ کا قتل کروایا۔ یعنی گستاخ رسول کی قانونی سزا تو یہی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ ایک اور مثال، ایک اور حدیث پاک میں ذکر آتا ہے، فتح مکہ کے دن کا واقعہ آپ نے اسکول کے زمانے سے پڑھا ہوگا۔ فتح مکہ کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عام معافی دے دی، ایسے ہی پڑھا ہے، عام معافی دی۔ ابن قتل یہ ایک گستاخ تھا، فتح مکہ کے دن یہ غلاف کعبہ میں چھپ گیا، یہ گستاخ رسول تھا، غلاف کعبہ میں چھپ گیا، اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قتل کروایا۔ یعنی تمام جرائم کرنے والوں کو، کفر کرنے والوں کو کہ کفر سے توبہ کر لیں، اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائیں، ان کے لیے معافی ہے، مگر حالت کفر میں چاہے کوئی گستاخی رسول کا مرتکب ہو یا حالت ایمان میں گستاخی کر کے مرتد ہو جائے، دونوں کے لیے سزا یہی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، چاہے وہ غلاف کعبہ میں ہی کیوں نہ چھپا ہوا ہو۔ اب ایک بات یہ کہ جو سوال ہے اصل میں کہ کوئی گستاخ رسول کو قتل کر دے، اب قتل کر دے کے معنی یہی ہے کہ اس نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا، تو قانون اپنے ہاتھ میں لینا یہ تو صحیح بات نہیں ہوتی نا، نارملی قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیا جاتا، ٹھیک ہے نا۔ قانون اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے، یا اسلام نامی حکومت کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اس شخص کو قتل کروائے، اس شخص کو۔ اسلام میں استثناء کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ خود مولا کائنات جب امیر المومنین تھے، قاضی وقت کی عدالت میں پیش ہوئے، تو یہ آج کے یہ ٹیڈی حکمران جو کبھی سولی کے تختے سے جو ہے کبھی حکومت کے تختے پہ پہنچنے والے، یہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے معافیا مانگ کے جو ہے کمٹمنٹ کر کے دوبارہ حکومت حاصل کرنے والے لوگ جو ہیں، ان کی کیا اوقات ہے؟ خود مولا کائنات جب قاضی وقت کی عدالت میں پیش ہو سکتے ہیں، جن کو مقرر بھی خود آپ نے ہی کیا ہو، امیر المومنین ہی قاضی وقت کو مقرر کرے گا نا جو فیصلے کرنے کے لیے، ان کی عدالت میں وہ خود پیش ہوتے ہیں۔ مگر ہمارے ملک کا یہ قانون ہے کہ صدر
اور یہی فیڈرل جو عہدہ جو صوبے کو ہوتا ہے گورنر، یہ استثناء ان کا ہوتا ہے. یہ مادر پدر آزاد ہوتے ہیں، جو چاہے کر لیں، ان کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے. پھر ہوتا یہی ہے کہ یہ جب استعفیٰ دیتے ہیں تو لندن پہنچ کے دیتے ہیں یا پھر دبئی جا کے دیتے ہیں، اس لیے کہ جب ان کا استثناء ختم ہو جائے گا تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. تو آپ نے ایسے موقع دیے ہی کیوں ہیں قانون کے اندر کہ جس کی وجہ سے ان کو ایک راہ فرار ملتی ہے. بہرحال ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نابینا شخص تھا مسلمان، اس کی ام ولد باندھی تھی. ام ولد وہ ہوتی ہے جو اس کے بچے کی ماں بھی ہو، اس کی کنیز بھی ہے اور اس کے بچے کی ماں بھی ہے. وہ گستاخ تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتی تھی، گالیاں دیتی تھی، سب و شتم کرتی تھی. تو اب اس نابینا نے اس باندھی کو قتل کر دیا. عدالت میں معاملہ پیش نہیں کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں معاملہ پیش نہیں کیا، اپنے طور پر اس کو مار دیا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب یہ معاملہ پیش کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی باندھی کو قتل کر دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے استفسار فرمایا تو اس نے یہ واقعہ بیان کیا، یہ بات بیان کی کہ میں نے اس وجہ سے اس کو مار دیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا خون ہدر ہے. کیا ہے؟ ہدر. ہا دال اور را. ہدر کے معنی ہوتے ہیں بیکار، فالتو. تو گستاخ رسول اس کا خون ہدر ہو جاتا ہے. جیسے حربی کافر ہوتا ہے نا، فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، قرآن پاک میں ارشاد، جہاں ملے مار دو. حربی کافر کا حکم یہ ہے کہ وہ جہاں ملے اسے قتل کر دو، اس کا خون ہدر ہے. اسی طرح گستاخ رسول کا خون بھی ہدر ہے، اس کو جو بھی مار دے اس کا خون معاف ہے. تو اس کو مارنے والے کے لیے شریعت مطہرہ میں کوئی سزا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے انعام و اکرام ہے، اس کے لیے تعظیم کا درجہ ہے کہ اس نے اتنا بڑا ایک اچھا کام کیا. وہ الگ بات ہے کہ اس نے ثابت کرنا ہے کہ گستاخی رسول اس نے کی تھی یا نہیں کی تھی. تو اب جو شخص دھڑلے سے کھلے عام شریعت مطہرہ کے قواعد کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے گئے اصولوں کو کالا قانون کہے، تو اس سے بڑا گستاخ رسول اور کیا ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گستاخی کرتا ہے اور اسے گورنر ہونے کی وجہ سے استثناء حاصل ہے، تو اس کو قتل کرنے والے کو کسی طور پر بھی سزا شریعت مطہرہ کی روشنی میں نہیں ملنی چاہیے. ایک اور حدیث پاک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودیہ عورت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دیا کرتی اور برا بھلا بھی کہتی تھی. تو ایک شخص نے اس کا گلا گھونٹ دیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے خون کو بھی باطل قرار فرمایا کہ یہ اس کا خون، یعنی اس عورت کا خون باطل تھا، بیکار تھا، وہ مر گئی. واللہ تعالی عالم.